أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا مولى الثقلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الحر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات قال امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ان الحسین مصباح الہدى والسفینة النجاة صلوات دعا ہے خداوند انسان کی ذات نے آج کی شب بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام سن رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اس خالق کی بارگاہ میں آل محمد کا واسطہ دے کر کہ اے میرے پروردگار تجھے آل محمد کا واسطہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم حسین کی یہ دست بنا لیں۔ شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس نے ہمیں حسین جیسا امام عطا فرمایا۔ پھر بھی جو مومنین چلے گئے ہیں ان کی مجبوری ہوگی، شاید خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مجھے پھر تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، اگر آپ کا احباب لطف فرمائیں تو یہاں سامنے تشریف لے آئیں، کیونکہ مجھے ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر صلوات پڑھتے ہوئے اکٹھے ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ زندہ باد زندہ باد میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ نے تجھے ایسے رہبر اور ہادی عطا کیے ہیں جو تیرے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ فخر کیا کر، اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کر کہ اللہ نے تجھے جو رہبر عطا کیے ہیں، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ صفات الہیہ کے مظہر نظر آتے ہیں۔ علی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے علمی خزانوں کا مالک نظر آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ جیسے علم کی شہر کا دروازہ نظر آتا ہے۔ حسن مجتبیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو مولا کی سخاوت نظر آتی ہے۔ اسی طرح تسلسل چلتا رہے
تمام ائمہ کی خصوصیات کو اکٹھا اگر کسی ایک معصوم میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے وہ تجھے یوسف زہرا امام مہدی عطا کیا ہے۔ علی کا علم کا وارث بھی وہی 12واں ہے، حسن کی سخاوت کا وارث بھی وہی 12واں ہے، حسین کی شجاعت کا وارث بھی وہی 12واں ہے، سجاد جیسے امام جو سید الساجدین ہے اس کا وارث بھی 12واں ہے، باقر کے علم کا وارث بھی 12واں ہے، توجہ ہے نا؟ جعفر بن صادق کے علم کا وارث بھی وہی 12واں ہے، 7ویں موسیٰ کاظم کے غائز و غصب اور عفو کا وارث بھی وہ 12واں ہے، رضا مولا کی شہنشاہیت کا وارث بھی وہ 12واں ہے، توجہ ہے؟ تقی کی تقاوت کا وارث بھی وہی 12واں ہے، نقی کی نقاوت کا وارث بھی وہی 12واں ہے، اور اپنے بابا کی ہیبت و جلالت کا وارث بھی وہی 12واں ہے۔ ہم اس کی رعیت ہے نا؟ تو عزیزان محترم، کربلا کے اس وقت وارث کا نام ہے امام مہدی۔ عزیزان محترم، میں نے آپ خدمت عالیہ میں جو آیت کریمہ کی چھوٹی سی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے ساتھ چھٹے امام کا فرمان کہ کسی نے آ کے تیرے اور میرے چھٹے امام سے فرمایا کہ مولا پہلے علی سے لے کر آپ جعفر صادق تک جتنے بھی امام ہیں نا، آپ ہادی بھی ہیں، کشفی نجات بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی ہے، لیکن یہ جو حدیث بالاخص آپ کے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت تیرے اور میرے چھٹے لال ولایت مسکرا کے فرماتے ہیں بندے خدا، ہم سارے کے سارے اہل بیت کشتی نجات بھی ہیں، ہدایت کا چراغ بھی ہے، لیکن ہم میں اور حسین میں اتنا فرق ہے، حسین کی کشتی کا سائز بھی بڑا ہے اور وہ تیز بھی زیادہ ہے۔ یہ سوچا کریں گے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، پیغمبر گرامی اسلام نے اس کشتی کو اس کشتی کی ذات جو نسبت دی ہے، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ حضرت نوح کی کشتی ایک مخصوص وقت اور زمانے کے لیے تھی، حسین کی کشتی نہ مخصوص وقت کے لیے ہے نہ زمانے کے لیے ہے، جب جس عمر میں دل چاہے حسین کا دروازہ کھلا ہے، حسین کی کشتی تیار ہے۔ اور دوسرا مولا فرماتے ہیں، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا حسین کو جو کشتی کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، ایک تو اس کی وسعت زیادہ ہے اور دوسری وہ تیز زیادہ ہے۔ اور خود میں نے روایت میں پڑھا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب بروز محشر ہوگا اس وقت 1000 صفیں لگی ہوں گی، 1 2 3 4، ان میں سے 999 صفوں کی شفاعت حسین ابن علی کرے گا۔ پھر اگلا جملہ سنیے، پھر مولا فرماتے ہیں وہ جو ایک صف بچ نہ جائے گی وہ ہم اہل بیت کریں گے، لیکن اس میں بھی حسین شریک ہوگا۔ کتنا کریم ہے، 999 اور اس ایک میں بھی مولا حسین شریک۔ کتنے کریم امام اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ اسی مولا حسین کے حوالے سے چند گزارشات اور پیغام آپ کی خدمت عالیہ میں جی چاہ رہا ہے کہ عرض کروں۔ یہ جو آپ اشرہ کرواتے ہیں، یکم محرم الحرام سے لے کر عاشورہ تک، آپ کو اس مجلس سے اگر ایک بھی چیز مل گئی تو کم از کم جو علماء کرام بزرگان جو خطاب فرماتے ہیں اور طالب علم کے لیے ہماری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ ایک درس گاہ ہے اور ایسی درس گاہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہاں بچہ آتا ہے تو وہ بھی سرار ہو کے جاتا ہے،
جوان آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں درس ہے، بوڑھا آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں درس ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، جب ہم جناب علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ جوانوں کے لیے ہے، جب ہم حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بوڑھوں کے لیے ہے، تو یہاں ہر کیٹیگری کے افراد موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، حسین کی کشتی جو ہے وہ اس میں وسعت زیادہ ہے، اور دوسری وہ ہے وہ تیز ہے، زیادہ جلدی سفر کرنے والی ہے۔ یہ کنایہ استعمال ہوا ہے، مولا دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولا حسین کی شفاعت جو ہے ہم باقی ائمہ سے جلدی اثر کرتی ہے، انسان کو جلدی پہنچتی ہے۔ یہ حسین ہے، اور میں اکثر سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آل محمد اللہ نے ان کو شان و شوکت اور عزت و منزلت عطا کی ہے، حق بھی بنتا تھا، لیکن ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں جو چیزیں ان کے ساتھ منسوب ہو گئی، اگر شہر منسوب ہو گیا محمد کے ساتھ تو وہ مدینہ منورہ بن گیا، اگر علی کے ساتھ نجف منسوب ہو گیا تو وہ نجف اشرف بن گیا، اگر رضا کے ساتھ مشہد مشہور ہو گیا، منسوب ہو گیا تو وہ مشہد مقدس بن گیا، اور حسین کے ساتھ کربلا منسوب ہو گیا تو وہ کربلا معلیٰ بن گیا۔ یہ تو شہروں کی چیزیں تھی۔ حسین کے ساتھ یہاں میں ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی پڑھا ہے کہ ویسے انسان جو ہے، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مٹی کھائے اور اسی وجہ سے مر جائے، تو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اس شخص کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کوئی مٹی کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قربان جاؤں میرے لاکھوں کروڑوں سلام حسین کی ذات اقدس پہ، جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اس کی پہلی خوراک کھا کے شفا ہونی چاہیے۔ کہاں وہ مٹی، اور یہ بھی تو مٹی تھی نا، لیکن حسین کا خون ملا، حسین سے منسوب خاک شفا، یعنی ایسی خاک جس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ ایک شخص تھا جو بصرہ میں رہتا تھا، اور اس کی شہرت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، اس کو لوگ کسی اور زاویے سے جانتے تھے، گناہگار تھا، تو صاحب ثروت تھا۔ اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے امیر المومنین کے حرم میں دفن کیا جائے۔ تو وہ خاک کربلا کی بات آئی تو میں یہاں یہ عرض کر دوں، وہ بندہ جو مر گیا تھا اس نے وصیت میں لکھا تھا مجھے حرم امیر المومنین میں دفن کیا جائے، اور وہ شخص تھا کہ زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ توجہ ہے، آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں؟ جب اس کو بصرہ سے نجف کی طرف وہ اس کے ورثاء لے کے آ رہے تھے، ادھر امیر المومنین جو مولا کے حرم کے خادمین تھے، ان کو خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ کل جو جنازہ آئے گا اسے میرے حرم میں داخل مت ہونے دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بصرہ سے کیونکہ چلے ہوئے تھے، سفر کافی زیادہ تھا، یہ چلتے چلتے بجائے نجف کے کربلا کی طرف نکل دیا، راستہ بھول گئے، اندھیری آ گئی، جو بھی بہرحال اتفاق ہوا، یہ بجائے نجف آنے کے یہ کربلا چلے گئے۔ کربلا حسین کی زری کے پاس نہیں گئے، کربلا کی حدود میں داخل ہوئے، ہوا کا جھونکا آیا، خاک کربلا اس مرنے والے
جو وہ بندہ مر چکا تھا اس کے تابوت کے ساتھ مس ہوئی تھی. خاک کربلا اس کے تابوت کے ساتھ مس ہوئی. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تو نجف جانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ رستہ جاتا ہے. ایک دن اور لگ گیا. جب دوسری رات آئی تو یہ زائد تو خادم تو پہلے پریشان تھے کہ مولا نے کہا ہے کہ کل جنازہ آئے گا. سارا دن گزر گیا, جنازہ ہی نہیں آیا. پھر جب دوسری رات آئی اس وقت مولا علی علیہ السلام انہی خادموں کے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اب جو جنازہ آ رہا ہے اس کا اچھے طریقے سے استقبال کیجیے. خادمین مولا کے حکم کے مطابق استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جب صبح ہوئی, دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ آ گیا. انہوں نے استقبال کے ساتھ طواف کیا اور اس کے بعد دفن کر دیا. خادموں نے ان کے ورثاء سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے بتائی. پھر خواب میں مولا علی نے اپنے خادموں سے جب سوال جواب ہوئے, جب گفتگو ہوئی, اس وقت امیر کائنات نے ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ بصرہ سے میری طرف آ رہا تھا اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں تھی. کل شام توڑی اے دوز کی ہاتھیا ایک پل میں جنتی ہے را نجف کا بھن کے قوم ایدیرہ کربل تو آئی ہے. میرے پتر دے شاعر کی دھوڑ اڑ کے انہیں کفن اتے بن پئی ہے. انہیں صدقہ میرے خالق نے انہیں وفی ہر غلطی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خدا نادی توفیقات خیر اضافہ فرمائے. آپ جب پہنچے تو امیر کائنات نے فرمایا کہ جب یہ بصرہ سے آ رہا تھا نا تو گناہگار تھا. راستہ بھول کے یہ پہنچا ہے میرے بیٹے کی جاگیر میں اور اس کے تابوت کے ساتھ مس ہوئی ہے خاک کربلا. میں علی اب اس خاک کربلا کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا, میرے حرم میں دفن ہونے کے قابل ہو گیا ہے. یہ ہے خاک کربلا. اور ایک آخری مشہور و معروف واقعہ اسی ظاہر میں کہ ایک ہستی ہے جس نے ایک جملہ اپنی کتاب میں لکھا, بہت پسند آیا مجھے. حوضہ علمیہ قم کی زینت آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی جو اس وقت حوضہ علمیہ قم کے سب سے بزرگ ترین عالم دین اور مجتہد ہیں, زندہ ہیں ابھی. کتاب کا حوالہ انہوں نے کتاب کا عنوان بھی یہی دیا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاہ. 4 جلدوں میں ہے, 4تھی جلد اس سال آئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں 5 ہستیوں کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. لکھا کہ 5 ہستیوں نے ایک ہی جملہ امام حسین کی شان میں فرمایا کہ لا تسألنی عن الحسین. اگر میں اس کا سادہ اور آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کروں تو اس کے بارے کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم کیا جانو کہ حسین کیا ہے. تم کیا جانو کہ حسین کیا ہے. آیت اللہ فرماتے ہیں کہ جب فطرس کے پال و بر جل گئے نا, 500 سے لے کر یہ واقعہ بھی ہے اور ساتھ میں کچھ سوالوں کے جواب بھی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. 500 سال سے لے کر 700 سال کے عرصے تک یہ فطرس بغیر بال و پر کے بیماری کی حالت میں کسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا. فخر کیا کسی بات, اللہ نے واپس لے لی اس سے بال و پر جس سے وہ پرواز کرتا تھا. جب آئی ہے نا 3 شعبان, 2 روایتیں ہیں یہاں پہ. ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ 1000 دستے کی قیادت کر کے دہلیز فاطمہ پہ اس کے بیٹے کی مبارکباد جا کر دے. دوسرے نہیں, 1000 دستوں کا لشکر
جس کی کروڑوں کی تعداد فرشتوں کی بنتی ہے، ملائکہ کی بنتی ہے کہ ان کو لے جاؤ۔ یہ جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل ان فرشتوں ملائکہ کی قیادت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو جناب فطرس کی نظر پڑی۔ جب نظر پڑی تو پوچھا، کسی دور میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، کہا جبرائیل کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ کی جو بیٹی ہے اس کے گھر میں دوسرے لال کی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ مجھے بھی لے جا، میں اپنی شفا مانگوں گا اس محمد مصطفیٰ سے، اس کے بیٹے سے، وسیلے سے۔ آپ کی چپ پہ میں قربان جاؤں، جب کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہونا تو مانگنے والے بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ اب اس کے گھر میں خوشی ہوئی ہے، اب ہم جو بھی مانگیں گے نا ہمیں وہ دے گا۔ فطرس کے ذہن میں یہی تھا، اسی گھر سے وہ آیا۔ اب جملہ سنے گا، حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں فطرس کو لایا ہوں، بلکہ کہا یا رسول اللہ میں مریض لایا ہوں۔ اب پیغمبر گرامی اسلام جو اپنے ہاتھ سے بھی اس کو شفا دے سکتے تھے، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے کہ حسین کے جسم کے ساتھ مس کرو اس کو شفا مل جائے گی۔ نہیں، جب جبرائیل نے کہا نا کہ میں مریض لایا ہوں، اس وقت محمد مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مزقہ من المہد الحسین، حسین سے نہیں حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو۔ حیدری، حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو۔ اب جناب جبرائیل نے جناب فطرس کو اٹھا کے کچھ جھولے کے ساتھ جو ہی مس کیا نا تو اللہ نے اس کو حسین کے صدقے میں پال و بال عطا کر دیے۔ اب جب بال اور پر ملے نا پھر یہ پرواز کرنے لگا۔ پرواز کرتے کرتے قصیدہ پڑھ رہا تھا حسین ابن علی کا، کہتا تھا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ آواز سنی پھر کہا کہ تو پھر وہی فخر کر رہا ہے، پھر اللہ کی ذات تجھ سے پال و پر واپس لے لیں گے۔ اس وقت پھر مسکرا کے کہتا ہے کہ وہ اور بات تھی، اب مجھے حسین کے صدقے میں ملا ہے۔ میں جملہ پڑھ گیا ہوں، آپ نے سن لیا۔ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے جھولے کا کیوں کہا، کبھی توجہ کی؟ پیغمبر گرامی اسلام نے مزقہ من المہد الحسین، حسین کے جھولے کے ساتھ اس کو مس کیا۔ اب جن احباب نے واقعے کو توجہ سے سنا کہ ان کو یہ نفیس اور نزاکت والا جملہ سمجھ میں آئے گا۔ در حقیقت محمد مصطفیٰ اپنی امت کے مزاج کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گا، نہ حسین ہوگا، لیکن میری امت میں کچھ ایسے مریض ہوں گے جن کو شفا چاہیے ہوگی۔ حسین تو ہوں گے نہیں، لیکن حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اصغر ہوگا، دنیا اس کی شبیہ بنائے گی۔ وہ جو جھولا اسی جھولے کی طرح ہوگا جیسے کہ حسین کا جھولا ہے۔ جب بھی کوئی مریض جس کو شفا چاہیے نا وہ آئے گا اصغر کے جھولے کے پاس، اللہ اس کو شفا عطا کرے گا۔ جانتے تھے مریض آئیں گے میری امت سے، ان کو جب شفاعت چاہیے ہوگی وہ میرے حسین کے اصغر کے جھولے کے پاس آئے گا، اس کو وسیلہ قرار دیں گے اللہ کی بارگاہ۔ خدا ان کی ان مرض کو، اس مشکل کو آسان کر۔ جیسا کہ میں انشاءاللہ کل تھوڑا زیادہ پڑھ گیا تھا، اب دوستان تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام بھی آپ کو ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جیسے قبلہ صاحب جوڑی کی شہادت پڑھ رہے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مظلوم کی غربت کو بیان کروں جو ان کا والد ہے۔ 15 رمضان المبارک کو جناب مسلم ابن عقیل حسین سے جدا ہوئے۔ 5 شوال المکرم کو جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں وارد ہوئے، اور جب جدا ہو رہے تھے نا
अदादा जुमला बाज़ औक़ात उसकी नज़ाकत और उसके जब हुज्जत खुदा अपनी ज़ुबान से निकालती है ना, हम तो किसी की तारीफ में ऐसे कह देते हैं, लेकिन हुज्जत खुदा किसी की बेजान तारीफ नहीं करती। जब ये चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली से जुदा हो रहे थे ना, उस वक्त मौला हुसैन एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया। मौला हुसैन फरमाते हैं, यब्ना अम ला खैर बादकुम, ऐ मेरे चचा के बेटे अकील मुस्लिम, तेरे बाद हुसैन का जी नहीं लगता इस दुनिया में। अंदाजा लगाया जनाब मुस्लिम इब्न अकील, और जब भेजा ना, खत में लिख के भेजा कि ये मेरी तरफ से हुसैन इब्न अली की तरफ से बाएतिमाद मेरी तरफ से नुमाइंदा है, हर वो बात जो ये करेगा वो मेरी बात हो। ये खत लेके जनाब मुस्लिम इब्न अकील पहुंचे जनाब हानी के घर, फिर कुछ अर्सा जनाब मुस्लिम इब्न औसजा के घर। मैं इसलिए तफसील से बयान करूँगा, आप अहबाब के ज़हनों में रहे। 5 शवाल मुकर्रम से लेकर 8 ज़िलहज के दौरानिए में जनाब मुस्लिम इब्न अकील के हाथों पे 30,000 भी रिवायत में मिलता है, 40 भी मिलता है, एक कसीर तादाद ने हुसैन का सफीर समझते हुए कूफा वालों ने मुस्लिम के हाथों में बायत की। बायत का सिलसिला जारी रहा। जब ये खबर पहुंची ना यजीद मलौन को, खुदा इस पे लानत करे, वहां से उसने इब्न ज़ियाद को हुक्म दिया कि तू जा, क्योंकि जो पहले गवर्नर था वो नरम दिल था, वो मामलात को सही समझता नहीं था। जब ये इब्न ज़ियाद आया ना, इसने पहले आते हुए दारुल अमारा पे कब्जा किया, और उस वक्त का जो काजी मलौन था जिसने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दिया था, सबसे पहले उसको हाथों में लिया, और उस वहां जितने भी कबीले थे उन तमाम कबीले वालों के जो सरदार थे, आहिस्ता आहिस्ता किसी को लालच देकर, किसी को डरा धमका के, मुख्तलिफ तरीकों से इस मलौन ने अपनी मकारी के साथ उन सरदारों को खरीद लिया। एक सुबह ऐसी सुबह आई कि सुबह की नमाज के वक्त जनाब मुस्लिम इब्न अकील के पीछे नमाजियों की सफ़े थी, और उसी सुबह की शाम को अकेला तन्हा अकील का लाल मस्जिद में था। रोने की कोशिश कीजिए। और ये जब आखिरी सलाम किया ना जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने, अज़ादारों जब दाएं बाएं देखा खाली मस्जिद नजर आई। मैं आपसे बोलता हूं, जहां कोई बंदा कहीं रह रहा हो ना, तो उसके बहुत सारे चाहने वाले हों, और किसी वजह की बिना पे, मसाइल की बिना पे अगर वो तन्हा हो जाए ना, तो उसके दिल से पूछे कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। अब अकेला मुस्लिम जाए तो कहां जाए। जनाब हानी गिरफ्तार थे, जो अली के चाहने वाले थे, जो हुसैनी थे, वो गिरफ्तार थे, और इस मलौन ने ऐलान किया था कि अगर कोई मुस्लिम को अपने घर में जगह देगा तो मैं उस घर को भी जला दूंगा। सब ने दरवाजे बंद कर लिए थे हुसैन के सफीर के लिए। अब कभी इस गली में, कभी इस गली में अकेला तन्हा मुस्लिम फिर रहा है। जब थक गया ना हुसैन का सफीर, एक दरवाजे पे जाके बैठा। एक माँ थी जो अपने बेटे के इंतजार में थी कि मेरा बेटा बैठ गया, भी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। उसने महसूस किया कि मेरे दरवाजे पे कोई बैठा है। दरवाजा जब खोला ना, देखा कोई मुसाफिर है। आगे पूछ दिया, बंदे खुदा तुझे ये कूफा के हालात सख्त नजर नहीं आते, जा चला जा अपने घर। अज़ादारों रिवायत के जुमले हैं। उस वक्त जनाब मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने दोबारा कहा ना कि तू चला जा अपने घर, फिर भी जनाब मुस्लिम का कोई जवाब नहीं आया। अज़ादारों मैं आपसे पूछता हूँ, मुस्लिम क्या जवाब दे? जाए तो मुस्लिम कहाँ जाए? अज़ादारों जब तीसरी मरतबा पूछा ना, पलट के देख के कहता है, ऐ कनीज़ खुदा, अगर मेरा कोई घर होता तो मैं अपने घर चला जाता। उसने कहा कि क्या तू हुसैन का सफीर है?
نے کہا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں، کوفے میں تنہا رہ گیا ہوں۔ عزادارو وہ مومنہ تھی نا، تو مومنہ کا دل نرم تھا، اس نے کہا میرے آقا و مولا، میرے حسین کا سفیر، یہ تیرا اپنا گھر ہے تو اندر آ جا۔ جناب مسلم ابن عقیل اندر چلے گئے، اس نے حسین ابن علی کے سفیر کی خدمت کی جو اس کی استطاعت تھی، اور بار بار کہتی تھی کہ میری شفاعت کے لیے اپنے آقا کو کہنا، اپنے نانا کو کہنا، میری جتنی استطاعت میں آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ عزادارو جملہ سنی گا، اس نے نرم بستر جب لگانا کے لیے پوچھا نا، اس وقت عقیل کا لال رویا اور رو کے کہتا ہے کہ اے مومنہ، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری میں سفارش کروں گا، لیکن ممکن ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج لگتا ہے کہ میری آخری رات ہے، میں سونے سے زیادہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مصلی عبادت کو بچھایا، ساری رات اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس مومنہ کا بیٹا گھر آیا نا، اس کو محسوس ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، لیکن اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا لالچی ہے، یہ جا کے وہ حاکم کو بتائے گا یہ حسین کا سفیر کہاں جائے گا۔ جب اس کو پتہ چل گیا نا، وہ ساری رات جاگتا رہا، جو ہی صبح ہو رہی تھی فوراً پہنچا حاکم کے پاس اور اس کے کاغذ میں کہتا ہے کہ تو مسلم کو کوفے میں ڈھونڈ رہا ہے، مسلم تو ہمارے گھر میں ہے۔ عزادارو یہ کہہ کے اس کو ہار ملا، اس کو جو وہ شرط لگی تھی، جو انعام ملا، جو لکھا تھا، وہ انعام لے کر جب گھر پہنچا نا، جب اس کی ماں نے دیکھا تو اس کی ماں رونے لگی، رو کے کہتی ہے کہ دنیا کی خاطر، اس دنیا مال و دنیا کی خاطر تو حسین کے سفیر کی مخبری کر آیا ہے۔ اب یہی جملے سننے تھے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل مصلی عبادت پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے۔ عزادارو کہ وہ مصروف تھے کہ کانوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنے، نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنی زیرہ کو پہنا اور تلوار کو اٹھایا۔ مومنہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت جناب مسلم ابن عقیل نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ عزادارو جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ اے مومنہ، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے یہ مسلمان تیرے گھر میں داخل ہو۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا اے مومنہ، میں نہیں چاہتا، اللہ جانے کن خیالوں میں بیٹھے ہو، میں کہوں گا مسلم، آج تو اس مومنہ کے گھر کا خیال ہے نا، اس غربت کو دیکھیے جب علی دیکھ رہے تھے مسلمان گھر میں داخل۔ عزادارو گھر سے نکلے، یہ جو اشد ملعون تھا یہ 500 افراد کو لے کے آیا تھا۔ جناب مسلم علی کا خون دوڑتا تھا نا لبوں میں، ہاشمی جوان تھا، جنگ کی 180 ملعونوں کو فنار کیا۔ فنار کرنے کے بعد جسم میں تھکاوٹ محسوس کی، پیاس کو محسوس کیا۔ اب اس ملعون نے اسی دورانیے میں واپس اپنے ذات سے کہا کہ مجھے کچھ اور سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس ملعون نے کہا کہ ایک فرد کے لیے اتنی فوج مانگتا ہے، ابھی تو حسین کو نہیں جانتا، ابھی تو غازی سے بھی لڑنا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں یہ ہاشمی جوان ہے، جب تک اس کے ہاتھوں میں تلوار رہے گی یہ ہم سے مارا نہیں جائے گا۔ عزادارو جب وہ دوبارہ سپاہی آئے، جناب مسلم ابن عقیل نے حملہ کیا، پھر کچھ ملعونوں کو فنار کیا۔ فنار کرتے روتے بھی تھے اور جملہ کہتے تھے کوفے والوں کاش آج میرے ساتھ غازی ہوتا، تجھے پتہ چلتا جنگ کیسے ہوتی ہے۔ پھر کہتے تھے کاش آج میرے ساتھ اکبر ہوتا، تجھے بتاتا کہ ہاشمی کیسے لڑتے ہیں۔ جنگ لڑتے لڑتے دھوکے کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا۔ اب گرفتار کرنے کے بعد جب مسلم ابن عقیل اس دربار کے دروازے پہ پہنچے نا عزادارو،
दरवाजे पे पहुंचने के बाद अशद से कहते हैं कि अशद मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे। जब पानी सामने आया ना तो जंग के दौरान मुस्लिम इब्न अकील की हालत ये थी कि ऊपर वाले होंठ कटे हुए थे, दांत भी टूटे हुए थे। जब पानी का प्याला अपने मुंह के करीब ले आए ना तो वो खून उसमें गिरा। फिर दूसरी मरतबा तलब किया, फिर मिल गया। अदादारों किन ख्यालों में बैठे हो, जरा अपना ख्याल करबला में तो ले जाओ। मैं कहूँगा जनाब मुस्लिम आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपने पानी मांगा आपको पानी मिल गया। वो वक्त को याद करो जब हुसैन ने हाथों पे अस्कर को उठाया हुआ था। कौम इश्किया की तरह मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ कौम इश्किया अगर तुम्हारे नजदीक जुर्म है तो मेरा है ना, मेरे इस 6 माह का क्या कसूर है, ये कितना पानी पी सकेगा। अदादारों पानी मिला लेकिन जनाब मुस्लिम पी न सके, फेंक दिया पानी को। दरबार में आए, दरबार में आने के बाद ये मलौन तख्त पे नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब ये आया सारों ने इस्तकबाल किया। अगर इस्तकबाल नहीं किया तो अकील के लाल ने नहीं किया। एक इतना अजीम और प्यारा जुमला इरशाद फरमाया जब उसने साथ में खड़े कूफी ने कहा ना कि जब हमारा अमीर है कि तू इसको सलाम कर। उस वक्त जनाब मुस्लिम कहते कि अमीर होगा तो तुम्हारा, मेरा अमीर तो फकत हुसैन है, मैं हुसैन के अलावा किसी को अमीर तस्लीम नहीं करता। अदादारों इसी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ा। इब्ने ज़ियाद ने गुफ्तगू का सिलसिला जब बढ़ा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा हाँ मैं मर जाऊंगा और तू मुझे मारेगा, लेकिन मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत ये है कि मैं कूफे में 700 दिनार का मकरूद हूँ, ये मेरी तलवार और ये मेरी जिरा, इसको फरोख्त करके मेरा कर्ज अदा कर। और दूसरी कि हुसैन इब्न अली को मैं खत लिख चुका हूँ, मेरे आका को कहें इधर आए। अदादारों तीसरी वसीयत तवज्जो से सुनिएगा। अदादारों मौला जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि इब्न ज़ियाद मेरी तीसरी वसीयत ये है कि जब तुम मुझे कत्ल कर देना उसके बाद मेरे जिस्म को दफन कर देना। मैं आपसे पूछता हूँ कोई जिस्म को दफन किया? एक ख्वाहिश हुसैन इब्न अली ने की थी, कहा था बनी असद वालों कि हुसैन जब ये मुझे मार देना उस वक्त तुम आके मुझे दफन करना। फिर उन बंदों के अलावा फिर औरतों को बुलाया, कहा कि ये दुश्मन के डर से अगर ये तुम्हारे मर्द न जाए ना तुम आ जाना। फिर औरतों के बाद हुसैन ने बच्चों को बुलाया। हुसैन बार बार इसरार ये चाह रहे थे किसी तरह मेरा लाशा दफन हो जाए। ना हुसैन का लाशा दफन हुआ, ना मुस्लिम इब्न अकील का लाशा दफन हुआ। अदादारों वसीयतें करके ये इस मलौन ले गए दारुल हमारा पे। उस वक्त हाथ पीछे बंधे हुए थे, जनाब मुस्लिम का सर झुका हुआ था, हाथ बंधे हुए थे। जब इसने इशारा किया, आखिरी जुमले हैं अदादारों पुरसे दीजिए हुसैन इब्न अली को उनके वकील का। जब सर तन से जुदा हो रहा था ना, मंगल जुबाला में हुसैन देख रहे थे। हुसैन की हालत को देख के मौला गाजी दौड़ के करीब आए। मौला बास आके कहते हैं कि आका आपकी ये हालत कैसी है? उस वक्त कहा कि मुस्लिम की बेटियों को बुलाइए, तवज्जो से सुनिएगा। उस वक्त कहा कि मुस्लिम की बेटियों को बुलाइए। दोनों जानों पे बिठा के हुसैन प्यार कर रहे थे। 4 साल की सकीना देख रही थी कि कोई यतीम हो जाए तो उससे प्यार कैसे किया जाता है। अदादारा जब हुसैन शहीद हो गए उस वक्त सकीना इसी कश्मकश में थी, दाएं भी देखती थी बाएं भी देखती थी, कोई है जो मुझ यतीमा को दिलासा दे। अदादारों दिलासा तो न मिला, शिमर के तमाचे। अदादारों जब जनाब मुस्लिम को दारुल अमारत से गिराया गया ना, अब इसी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे यहाँ कोई आपको एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई मर जाए ना, सबसे पहले मुसलमान जो काम करते हैं
सबसे पहले चारपाई लेके जाते हैं। हम रोते तो इसी वजह से रोते हैं ना, लोग इतराज करते हैं आप रोते क्यों हैं। मैं कहता हूँ अब ये कहें हम मर क्यों नहीं जाते। इतनी गुर्बत थी मुस्लिम की, जब गिरा है ना लाश सरतन से जुदा होके। क्या ये मुसलमानों का हक तो ये बनता था आजादारों कि वो चारपाई लेके जाते, लेकिन आजादारों चारपाई नहीं लेके गए, वो रस्सियां लेके गए जो मुस्लिम के पाँव में बांध के कूफे के गलियों में फिरा रहे थे।